بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی اکل الارنبی، خرگوش کھانے کا بیان۔ خرگوش کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام؟ تمام فقہا کے نزدیک خرگوش کی حلت میں کوئی اختلاف نہیں، تمام کے ہاں خرگوش کھانا حلال ہے۔ جو روافظ ہیں وہ اسے حرام کہتے ہیں، رافضیوں کے ہاں صرف حرام ہے، لیکن چونکہ رافضی جو ہیں یہ فقہ کے اندر کسی قسم کی حجت نہیں رکھتے، فقہ کے اندر جتنے علماء یا فقہا جو بطور حجت ہیں ان تمام کے ہاں، یعنی کہ شوافع، احناف، مالکی اور حنابلہ کے ہاں، تمام کے ہاں خرگوش کھانا حلال ہے۔ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، یعنی کہ انہوں نے صرف مکروہ لکھا، اور اس کی وجہ کیا ہے ابھی ایک روایت کے اندر آ جائے گی۔ خرگوش کھانے کا بیان، امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انفجنا ارنبن بمر الزہران، کہ ہم نے، یہ مر الزہران ایک جگہ کا نام ہے، ہم نے مر الزہران میں ایک خرگوش کا پیچھا کیا، فسعى اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس کے پیچھے دوڑے۔ صحیح کا مطلب ہوتا ہے کوشش کر رہا، یعنی کہ اس کے پیچھے لگے کہ اس کو پکڑتے ہیں شکار کے لیے۔ فأدرکتها، میں نے اسے پایا، یعنی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اسے پا لیا۔ فأخذتها، اور میں اسے لے آیا۔ فأتيت بها أبا طلحہ، تو میں نے اسے لا کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دیا۔ فذبحها بمروۃ، انہوں نے اسے ایک پتھر سے ذبح کیا۔ مروہ پتھر دھاری دار، یعنی کہ ہم نے بات پڑھی ہے اگر پتھر جو ہے وہ تیز دھار آلے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے جانور ذبح کرنا بالکل جائز ہے، اور جانور کوئی بھی ہے اس کی قربانی کی جاتی ہے یا نہیں، اس کو حلال کرنے کے لیے شرعی طریقے پر اس کو ذبح کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ جانور ایسے ہیں جو نجس ہیں، یا یوں کہہ لو کہ ان کے وہ حرام ہے کھایا، مثال کے طور پہ کتا ہے، حرام ہے نا، لیکن اگر کوئی اسے شرعی طریقے سے ذبح کرے گا تو وہ پاک ہو جاتا ہے، حلال نہیں۔ پاک اور حلال میں فرق ہے۔ حلال کا مطلب کہ ما یؤکل بھی، جسے کھایا جائے گا، اور پاک کا مطلب ہے اگر کپڑوں سے یا جسم سے مس ہوگا تو وہ نجس نہیں کرے گا۔ صرف ایک جانور ہے جو نجس العین ہے، خنزیر جسے کہا جاتا ہے، یا ہماری زبان میں اسے بارلا کہتے ہیں۔ اچھا جی، فاتیت بها ابا طلحہ، تو میں اسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا۔ فذبحها بمروہ، ایک پتھر سے اسے ذبح کیا۔ اب اصل میں مسئلہ یہ واضح نہیں تھا کہ اب ذبح تو ہم نے اسے کر لیا، اب اسے کھائیں یا نہ کھائیں۔ فبعث معی بفخذها او بورقها، تو انہوں نے مجھے اس کی ران یا سرین کے ساتھ، یعنی کہ اس کا گوشت دے کے بھیجا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ کیا پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ تو عرض کروں گا جس طرح ہم نے خرگوش پکڑا تھا، اسے ذبح کیا، تو یہ اس کی ران ہے یا سرین ہے، تو یہ راوی کو شک ہے۔ فأکلہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول فرما لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ حلال ہے۔ قال قلت، راوی کہتے ہیں میں نے کہا اکلہ، کیا کھایا؟ قال قبلہ، تو آپ نے کہا قبول کر لیا۔ کیا کر لیا؟ یعنی کہ پیچھے جو بات ہوئی تھی اکلہ، اسے کھایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ قبول کر لیا۔ اب اس وقت یقیناً وہ پکا ہوا نہیں ہوگا، کیونکہ پکانا تو تب تھا نا جب مسئلہ پوچھنا تھا۔ تو راوی کہتے ہیں مجھے شک ہوا، میں نے کہا اکلہ، کیا کھا لیا؟ انہوں نے کہا نہیں، قبلہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کیا۔ اور اس پہ بحث کیا کی؟ ھذا حدیث حسن صحیح والعمل علی ھذا عند اکثر اہل العلم، اکثر اہل علم کا عمل اسی پہ ہے۔ لا یرون باکل الارنب بأسا، کہ وہ خرگوش کے کھانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ اور خرگوش کا گوشت جو سننے میں ہے وہ یہی ہے، کتنا نرم ہوتا ہے، اگر ہم اسے نلکے کے نیچے رکھیں گے تو کھر جاتا ہے، اتنا یہ نرم ہوتا ہے، اسے اگر ہم زور سے پکڑیں گے تو یہ مر جاتا ہے، زندہ بھی اگر ہو تو اس کو بڑے حساب سے اور بڑے
بڑی نرمی کے ساتھ شفقت کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، پکڑنا پڑتا ہے۔ وقت کریے بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے خرگوش کھانے کو مکروہ سمجھا ہے۔ وقالو، انہوں نے دلیل کیا دی، انہا تدما، انہا تدما، یہ تدما ہے کہ اسے حیض آتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی دلیل نہیں بنتی۔ اس طرح تو جتنے وہ نر جانور ہیں ان کو نزول ہوتا ہے تو کیا نہ کھائیں؟ بس یہ ان کا ایک رائے ہے، اور یہ شاید یہ بات نہیں ہو کہ جانوروں میں سے بھی کسی کو خون آتا ہے، حیض ہے یا کیا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال اسے خون آتا ہے اس کی مادہ کو۔ باب ما جاء فی اکل الدب، دب کھانے کا بیان۔ دب کہتے ہیں گو کو، یہ وہ چھپکلی کی طرح بڑے پیٹ والا جانور ہوتا ہے، بڑے بڑے جس کے پنجے ہوتے ہیں اور جس کے پنجے کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ کسی دور میں اسے چور ڈاکو استعمال کیا کرتے تھے گھروں کی چھتیں پھلانگنے کے لیے، رسی ڈال کے اس کو چھت پہ پھینک کے اس نے پنجے گاڑ لیے، پھر اسی کے پنجوں کے زور کے سہارے وہ چھت پہ چڑھ جایا کرتے تھے۔ اچھا، گو کھانے کے حوالے سے شوافع اور احناف میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ احناف کے ہاں گو کھانا مکروہ ہے، احناف فقہا کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے، اور محدثین کہتے ہیں مکروہ تنزیہی ہے۔ فقہا کے نزدیک مکروہ تحریمی اور محدثین کے نزدیک مکروہ تنزیہی، شوافع کے نزدیک حلال ہے۔ اچھا، روایتیں دونوں طرح کی موجود ہیں جن میں اجازت۔ احناف کا موقف یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں توقف کیا، آپ نے کہا نہ میں کھاتا ہوں نہ میں حرام قرار دیتا ہوں، لیکن بعد میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترک ثابت ہو گیا کہ آپ نے اسے کبھی بھی نہیں کھایا، جبکہ شوافع کہتے ہیں کہ پہلے توقف تھا بعد میں اجازت دی۔ ہم کہتے ہیں یعنی کہ جس کے اندر ممانعت کی روایات ہے نا، شوافع کے ہاں وہ پہلے کی ہیں، ہمارے ہاں وہ بعد کی ہیں، اور صحیح مسلم کی جو روایات ہیں ان سے ہم استدلال کرتے ہیں کہ گو کھانا مکروہ ہے۔ تو پھر اس میں اختلاف ہے، مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے۔ امام ترمذی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سئل عن اکل الدب، پوچھا گیا گو کھانے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا لا آکلہ ولا احرم، نہ میں خود کھاتا ہوں نہ میں اسے حرام۔ یہ ہے ہمارے ہاں پہلے کی روایت، اور بعد والی روایت ہم جس سے حجت پیش کرتے ہیں وہ امام مسلم نے جو روایت نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب گو پیش کی گئی تو آپ نے اپنا ہاتھ اس سے ہٹا لیا، اس سے ہاتھ ہٹا لیا۔ اور ایک اور باب میں روایت کیا، اچھا اور یہ حدیث حسن صحیح ہے، آگے ایک اور اس کی سند بیان کی۔ وقد اختلف اہل العلم فی اکل الدب، اہل علم کا اختلاف ہے۔ فرخص فی بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے اجازت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب سے، وکرہہ بعضہم، اور بعض نے اسے مکروہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اکل الدب علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ گو کھائی گئی، یعنی کہ حضور کے دسترخوان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائی لیکن آپ کے دسترخوان پہ گو کو کھایا گیا۔ وَإِنَّمَا تَرَكَهُ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گو کو ترک کیا تقذراً، طبعی طور پہ، شرعاً نہیں طبعاً اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس وقت کہ چونکہ یہ ہمارے علاقے کی سوغات ہمارے علاقے کی نہیں ہے تو جس کی وجہ سے ہم اسے نہیں کھاتے۔ تو ان روایات سے جو گو کھانے کو جائز قرار دیتے ہیں وہ حجت پکڑتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ روایات ہیں پہلے کی، اور بعد میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ترک کو اختیار کر لیا ہے، جبکہ شوافع کے ہاں یہ روایتیں بعد کی ہیں۔ اچھا، آگے دب ہے، بجو کا بیان، اس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں ڈسکس کریں گے۔